اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم ان الذین توفاهم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جبکہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگوں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں، قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ یعنی دین پر عمل کرنے کے حوالے سے تم کس حال میں تھے؟ دین کے احکامات پر عمل پیرا تھے یا نہیں تھے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے یعنی بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کرنے والے، اور ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ دین کے حوالے سے تم کس حال میں تھے؟ یعنی دین پر عمل کر پا رہے تھے یا نہیں کر پا رہے تھے، اور ضروریات دین کو بجا لا رہے تھے یا نہیں لا رہے تھے؟ قالوا، تو یہ لوگ جواب میں کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم جہاں رہتے تھے وہاں کمزور تھے، ہم کمزور تھے، فی الارض، اس جگہ میں جہاں ہم رہتے تھے، کہ مغلوب تھے، کافروں کا غلبہ تھا، اور کافر ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ہمارے دین پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹ تھے، تو ہم کمزور تھے۔ یہ جواز پیش کریں گے یہ ہجرت نہ کرنے والے لوگ، دارالحرب میں رہنے والے لوگ۔ تو دارالحرب سے ہجرت کرنا، جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد تو مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرض تھی، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اب جو جس ہجرت کا حکم باقی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں رہتے ہوئے آپ دین پر مکمل عمل نہیں کر سکتے تو اس علاقے سے ہجرت کرنا آپ پر لازم ہوتا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو بغیر کسی عذر کے اس علاقے میں جہاں دین پر پابندیاں ہیں اور دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، وہاں رہنا یہ پھر حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ جواز پیش کیا جانا کہ ہم تو ایسے ملک میں رہ رہے تھے کہ جہاں دین کے ان احکامات پر عمل کرنے پر پابندیاں تھیں، تو اس لیے ہم مجبور تھے، عمل نہیں کر پا رہے تھے، ورنہ چاہ تو ہم رہے تھے۔ تو یہ جواز پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جواز کو مسترد کیا جائے گا۔ قالوا، تو فرشتے جواب میں کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین کشادہ نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر جاتے، دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جاتے؟ دارالاسلام نہ بھی ہو تو کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں تم آزادی سے اپنے دین اور اس کے احکامات پر عمل کر لیتے، کسی جنگل میں چلے جاتے، کسی بیابان میں چلے جاتے، کہیں ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر کے رہ لیتے؟ یہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا۔ تو گویا ان کے اس جواز کو مسترد کر دیا جائے گا کہ ہم زمین میں کمزور تھے اور ہم مغلوب تھے اور ہمیں اجازت نہیں تھی
دین اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی، اس کو مسترد کر دیا جائے گا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے کہ عذاب کی جگہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہجرت قیامت تک اس کا حکم باقی ہے کہ کسی علاقے میں آپ کو دین کے مکمل احکامات پر مکمل عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، اور وہاں سے ہجرت کرنے پر آپ قادر بھی ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں، جیسے کہ آج کل کے دور میں جہاں عالمی اور بین الاقوامی قوانین بدل چکے ہیں اور ہر ایک ملک میں بلا روک ٹوک جانا کسی کے لیے آسان نہیں ہے اور مشکل ہے، تو اگر ایسی کوئی رکاوٹیں ہیں کہ اس کا وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے مشکل ہے، یا تو اس کے بعد اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اخراجات برداشت کر سکے، یا استطاعت ہے لیکن ویزا نہیں مل رہا، تو یہ پھر اس کے لیے یہ مجبوری ہوگی۔ اس صورت میں پھر وہ وہاں اس زمین پر رہ سکتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہاں ان کے اس کفر پر، ان کی اس پابندیوں پر وہ خوش بھی ہے اور کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، اس طرح نہیں، بلکہ وہاں مجبوری کے تحت وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی وہ نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے، جیسے کہ آگے استثناء ذکر ہے کہ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، لا يستطيعون حیلۃ، جو کسی تدبیر کا بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ کوئی تدبیر اختیار کر کے وہاں سے نکل جائے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی اور راستہ پاتے ہیں وہاں سے نکلنے کا، تو یہ پھر مستثنیٰ ہے۔ لیکن اس استثنائی صورت کے علاوہ دوسری صورتیں، اس صورت میں ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا اور حرام کا مرتکب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اگر ایسے کمزور لوگ ہوں تو فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر فرمائے۔ امید اللہ کی طرف سے ہو تو یقین کے معنی میں ہی ہے، یعنی ان کی طرف اگر ایسی مجبوری رکھنے والے لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً انہیں معاف کریں گے، ان سے درگزر کریں گے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تبارک و تعالی خوب معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ آگے ہجرت کی فضائل ذکر ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، ظاہر ہے کہ ہجرت اور ہر ایک عمل کے اندر اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے ثواب کے لیے، تو جو ہجرت جیسا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کاروبار کی غرض سے، کسی اور دنیاوی غرض سے ہجرت کرنے سے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی وہی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ جو دنیا کی غرض سے ہجرت کر لیتا ہے، یا جیسے مہاجر ام قیس نے نکاح کی غرض سے ہجرت کر لی کہ وہاں جا کر مدینہ منورہ میں نکاح کروں گا، تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت دنیاوی نیت سے تھی تو اس کا ثواب نہیں ملا، تو اس کے بعد کون سی ہجرت ایسی ہو سکتی ہے جو دنیا کی غرض سے اور اس پر ثواب مل سکے؟ تو وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر لیں کہ یہاں میں دین پر عمل نہیں کر سکتا، وہاں جا کر میں دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں، تو اگرچہ اسے یہ عمل بہت مشکل محسوس ہو رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک مشکلات اسے آتی رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتا، وہ روئے زمین میں پائے گا مراغما کثیرا، بہت ساری جگہیں، وسعتا اور گنجائش۔
یعنی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت سے نوازیں گے، خوشحالی سے نوازیں گے اسے. جیسا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہجرت کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا. اگرچہ صحابہ کرام میں سے بہت ساروں کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا کہ جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے. صحابہ کرام میں سے بھی ایسے بہت سارے تھے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام کی ایسی مثالیں بھی ملتی ہے جو مکہ مکرمہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یا تھا لیکن مکہ سے خالی ہاتھ وہ چلے گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مال و دولت دیا. جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کے والی مقرر ہوئے، گورنر مقرر ہوئے، تو اپنے آپ سے کہتے تھے کہ ابو ہریرہ تو وہی ہے نا جو ایک قبیلے کا تو نوکر تھا اور وہاں دن بھر تو کام کیا کرتا تھا اور اس کی تمہیں تنخواہ یہی ملتی تھی کہ پیٹ بھر کھانا ملے، اور جب وہ سفر کے لیے نکلتے تو وہ سواریوں پر ہوتے اور تو پیدل پیدل چل رہا ہوتا، اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا وہاں ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاتا اور ان کے لیے وہ کر لیتا. اور آج تمہاری یہ حالت ہے کہ تم گورنر ہو. تو بہرحال ہجرت کے حوالے سے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسی ہجرت کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی سے نوازیں گے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہو، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ، پھر اسے موت آ جائے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے فرض ہو گیا، واجب ہو گیا. ایسے بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو ہجرت کے دوران ہی فوت ہو گئے، جیسے خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا اور وہ فوت ہو گئے. تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اس حالت میں بھی ان کا اجر ہجرت کا پورا ہو گیا اور ان کو ملے گا ہجرت کا اجر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.